جی بھائی جی السلام علیکم. السلام. شکریہ پہلے صاحب. سورہ نحل آیت 61 سے ریلیٹڈ کوشچن. سورہ نحل آیت 61. جی اچھا ایک منٹ. تو یہ پہنچ گئے ہم نحل پر اور 61. جی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. جی اس میں ڈاؤٹ یہ ہے مفتی صاحب کی پوری کریشن کیسے ختم ہو جاتی؟ کیونکہ کسی پہ عذاب آیا کسی قوم پہ آئے گا تو پوری کریشن یہ سمجھ نہیں آیا تھا. کوئی کریشن تو میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگوں کو پکڑنا چاہیے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کوئی جاندار بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں نا. جاندار کا کیا جی قصور ہے دوسرے جانوروں کا؟ جانور پیڑ پودے سبھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیڑ پودے جانور اور دنیا کی ہر چیز دراصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ تابع ہیں انسان کے، یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلاً آپ مکان میں رہتے ہیں اور اس مکان کے باشندوں کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوا تو مکان بھی زد میں آئے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا مکان کیوں زد میں آیا. تو ایسے ہی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں. تو جو اس لیے وہ تابع ہیں. تو جب مطبوع کوئی جو اصل ہے اس کو سزا دی جا رہی تو اس کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی زد میں آئیں گی. مرنا تو ان کے ہے ہی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی ٹارگٹ شوٹنگ کہ بھائی صرف اس آدمی کو لگے کہیں اور ادھر ادھر نہ لگ جائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ختم ہو گئے تو پھر بقیہ کسی چیز کا کہ رہنے کا کوئی جواز اور کوئی مطلب ہے نہیں. کائنات تو انسان کے لیے سجی ہے. جی تو مفتی صاحب قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا پھر ایک پرٹیکولر قوم کے پنشمنٹ کے لیے سمجھ نہیں آئی؟ یہاں الناس کا لفظ ہے لوگوں کو، اور اس میں دونوں چیز ہو سکتی ہیں کہ اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے فوراً حساب لینے پر آ جائے تو ظاہر ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ فوراً قائم کر دے تو ظاہر ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز الٹ پلٹ دی جائے گی. اور یہاں پر یہ ایک عام کانٹیکس میں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان کر رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلسطین کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی ٹائم میں ہے، وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہے جیسے ہم ہیں. اتنے دن ہو گئے 7 اکتوبر سے پورا کام جاری ہے اور ابھی تک کے اور 30-35 ہزار بچوں کو مار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اس اصول کو بیان کر رہا ہے کہ اس کا جو جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ انسانوں کی خواہشات اور ان کے جذبات کے تابع نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس کو جزا دینی ہے، کس وقت کس کو سزا دینی ہے. وہ ہماری طرح ریئیکشنری نہیں ہے، چونکہ ریئیکشنز کی بنیاد ایموشنز پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر ایموشنز نہیں ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی آ رہی ہے. اب آئیے. اچھا ڈسٹورشن وغیرہ تو نہیں ہے کوئی؟ مجھے کہہ رہے ہیں شاید آواز کا کوئی مسئلہ. اچھا ابھی کلیئر ہے. جی جی اب پہلے تھی تھوڑی سی نوکنگ کی آواز آ رہی تھی، اب ٹھیک ہے. چلے الحمدللہ اب ٹھیک ہے. حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس پر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میری اصلاح فرمائیے گا کہ یہ نقطہ ٹھیک ہے یا نہیں. دو چیزیں ویسے تو ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہاں دابا میں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے؟ کیا یہ نقطہ ٹھیک ہے اس میں کہ ہم یعنی اس کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھیوری وہ یہ لے لی جائے کہ چونکہ الناس کا ذکر ہے وہاں پر تو جیسے عذاب کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، جبار ہونے کے ساتھ ہے صرف، تو اس کا اظہار اس طریقے پر کیا جائے کہ ایک جنس کو ایک دابا سے تشبیہ دی جائے، کیونکہ دابا جو ہے وہ پھر کیڑے مکوڑے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی لا یعنی زندگی ہوتی ہے، میننگ لیس زندگی ہے. جانوروں کی وہ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بچے پیدا ریپروڈیوس کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں زندگی کا. ویئر ایز انسان کا مقصد ہے. تو کہا کہ اگر انسانوں کے اندر سے یہ صفت چلی جاتی ہے جو ان کو ناس بناتی ہے تو پھر وہ دابا کی کیٹیگری میں جیسے چھپائے ہیں. تو لہذا پھر میں کوئی دابا نہ چھوڑتا کہ کوئی انسان باقی نہ رہتا، یعنی ناس بول کے دابا بول کے جز مراد لیا گیا. کہ ٹھیک ہے یہاں سے؟ نہیں، یہ ایک لمبا اسٹریچ ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ دابا کے جو لنگوسٹک میننگ ہے کل ما یدب فی الارض،
کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ چلے، یعنی ہر جاندار کو دابہ کہا جاتا ہے. تو دابہ سے مراد صرف کیٹلز نہیں ہے بلکہ ہر جاندار ہے. اب یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ دوسرے جانداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ڈسٹروائے کرے گا تو اس کی زندگی کے جو وسائل ہیں وہ بھی ڈسٹروائے ہوں گے. یہ کیسے ہو جائے گا کہ خالی انسان تو ڈسٹروائے ہو جائے، زندگی کے وسائل باقی ہیں، جو زندگی پھر شروع ہو جائے گی کیونکہ زندگی کے وسائل موجود ہیں. میں مفتی صاحب اس پہ جی بہت شکریہ آپ کا. میں چونکہ ایکولوجی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی پروسیس ایکسپلین کیا ہے کہ تباہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم نے کچھ غلط کیا تو غلط کرنے والے ختم ہو اور باقی سسٹم رہے گا، بلکہ وہ جو وسائل جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے ذریعے ختم کیا جائے گا. یعنی آج دنیا سے اگر شہد کی مکھی کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا ایکولوجیکل سسٹم تباہ ہو جائے گا، لٹرلی انسان مر جائیں گے. ایسے ہی چرند پرند جو ہیں یہ گھاس کھاتے ہیں، یہ گھاس کھانا چھوڑ دیں تو ان کی گریزنگ کی وجہ سے جو زمین میں الٹ پلٹ ہوتا ہے اور تازہ آکسیجن اندر جاتی ہے، جس سے ایک نیا پھر ایک جو پیدائش کا سلسلہ درختوں کا وہ شروع ہوتا ہے. یا جو پتے گر جاتے ہیں درختوں کے اور وہ گرنے کے بعد کیٹلسٹ بن جاتے ہیں، نئی زمین جو اپنا پیداوار ہے وہ اس سے ہوتی ہے. تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے چیزوں کی کہ اور اس میں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس دنیا کے لیے غیر ضروری ہے. ایون جب کوئی اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ پہلے آتی ہے پھر وہ ایکسٹنکٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے تباہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ پھر وہ زلزلوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، پھر وہ تمہارے جو وسائل ہیں وہ تم سے واپس لے لی جا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے اور فوری طور پہ کیا جائے تو وہ ساری چیزیں جو سسٹیننس کی ہیں وہ ساری کی ساری ریموو کر دی جائیں گی اینڈ جو آپ کا سسٹم وہ ریپ اپ ہو جائے گا. جی ہاں، زبردست. چلیں ٹھیک ہے ارمان بھائی، اجازت لیں گے آپ سے. جی فیصل صاحب کو لے لیں. یعنی دوسرے لفظوں میں مفتی صاحب اور کیسر بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر امی ابو کو بچے پہ غصہ ہوگا تو وائی فائی آف ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا. جی آج کل تو واقعی عذاب کی صورتحال یہی ہے. اس مثال کو تھوڑا سا زیادہ حقیقت پسندانہ بنا لیں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ہسبینڈ ٹوائلٹ میں چلا گیا ہے اور کافی دیر تک باہر نہیں آیا تو بھی وائی فائی آف ہو جائے گا. تو جو وہاں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک دیتا رہتا ہے وہ سہولت بھی ختم کر دی جائے گی.